آیا ہوں. نظر کسی کی بھی خطا کر سکتی ہے. حوا کی بیٹیوں کے پیشانی پر پٹیاں جو بندی تھی وہ کیسی پٹیاں بندی ہوئی تھی, لائٹیں جل رہی تھی. اب تو برقعے پر بھی جو پٹیاں آئی ہیں, نقاب آیا ہے, اس نقاب پر ماشاءاللہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے رہرو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے. اور یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام, صدر جلسہ, کلمہ شریک بھائیوں, عزت دار ماں بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا اور ہم پر بڑا فضل فرمایا, شکر احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجہ کائنات, تخلیق کائنات, سیاح لامکہ, مطلوب کائنات, مقصود کائنات, ہادی سبل, ساقی کوثر, شافع محشر, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ پورا مجمع کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. بزرگوں, میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ جلسے میں آئے ہیں یا شاید کوئی اور جگہ پہ آئے ہیں, اس لیے کہ آپ کا ذہن و دماغ حاضر نہیں لگ رہا. ایک گزارش میں اس سے قبل کی اپنی بات آگے بڑھاؤں. یہ جو ہمارے نوجوان ساتھی بارڈر بنا کے کھڑے ہیں, جیسا کہ مجھ سے قبل ہندوستان کے مائناز شاعر جناب قاری مزمل حیات صاحب نے آواز بھی دی اور کچھ لوگوں نے ان کی آواز پہ آواز ملائی بھی, لیکن کچھ نوجوان ساتھی ہمارے انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہمیں تو ہندوستان کا حصہ بننا ہی نہیں ہے, ہمیں تو بارڈر کا حصہ بن کے رہنا ہے. یاد رکھیے حالات اچھے نہیں ہیں, اگر بارڈر پہ رہیں گے تو ممکن ہو کہ اس پار سے اس پار کر دیا جائے. اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ بارڈر پہ نہ ہو بلکہ جلسہ گاہ کا حصہ بن جائیں. اگر بات بری لگے تو معاف کیجئے گا. یہ جلسہ تھوڑے سے مدت پر وجود میں آیا ہے اور ظاہر سی بات جب کوئی چیز بہت مختصر سے وقت میں وجود میں آئے تو اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بہت زیادہ جدوجہد اور بہت زیادہ قد و کاوش اور بہت زیادہ محنت کری گئی. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا ہارون صاحب مظاہری اور نوجوانان نو ڈی کے نیا ڈی کے تمام نوجوانوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ تمام کی محنت شامل حال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزلٹ کی شکل میں یہ رات عنایت فرمائی. بزرگوں, مسئلہ حل اسی بات پر نہیں ہے کہ ہم نے اور آپ نے جلسے سجا لیے, لائٹیں لگا لی, پنڈال کا انتظام کر لیا, لاؤڈ اسپیکر منگوا لیے, علماء کرام کو بھی باہر سے بلا لیے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے, مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے. بزرگوں, مولانا منور صاحب قاسمی قلمکار شاعر ہیں, وہ بہت اچھی طرح واقف ہے کہ میں خاص کر میں اپنی بات بتا رہا ہوں, میں نے آج تک کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں کری ہیں, بلکہ جب بھی کوئی بات کہی ہے بالکل اوپنلی کہی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بات ایسی جو بالکل صاف ستھری اگر نظر آنے والی بات ہو اس کو میں نے گول مول کر کے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. اور میرے ذہن و دماغ میں یہ بات ہر وقت عیاں ہوتی ہے, ہر وقت میرے ذہن و دماغ میں یہ بات چلتی ہے. خاص کر مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ جب اپنے حلقے میں ہوا کرتے تھے, چاہے آپ کا حلقہ آپ کے مریدین کا حلقہ ہو یا آپ کا حلقہ علوم نبویہ کے تشنہ لبوں کا حلقہ ہو, آپ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ جب
بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد وہ اپنی فرمائش کی تجویز نہیں رکھتا کہ مجھے یہ دوا پسند ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے، بلکہ ڈاکٹر جس حساب سے اسے دوائی دیتا ہے پیشنٹ اس کی دوائی کو اسی طرح سے منظور کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی، علماء کرام جس طرح سے ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈاکٹر وہ آپ کے جسمانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ جو حضرات علماء کرام صدر جلسہ اور یہ اکابرین اور یہ حفاظ کرام اور یہ ائمہ اعظام ہیں، یہ دراصل آپ کے روحانی ڈاکٹر ہیں، اور یہ آپ کے سماج کی، آپ کے سوسائٹی کی، آپ کی بستی کی اور آپ کے علاقے کی اصلاح کے غرض سے آتے ہیں۔ آپ کے دل و دماغ میں اور ہماری سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے اس کے علاج و معالجے کے لیے حضرات علماء کرام تشریف لاتے ہیں، اس لیے انہیں بھی اس بات کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کو کون سی بیماری لاحق ہے اور آپ سے پوچھ کر آپ کو دوائی دی جائے گی، قطعی یہ منظور نہیں ہے، بلکہ جیسی بیماری ہوگی دوائیاں بھی ویسی دی جائیں گی۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں میری گفتگو کے دوران ممکن ہو کہ بہت ساری بات آپ کے دل میں چھپ جائے، بہت ساری بات آپ کو تکلیف نہیں ہو، لیکن یاد رکھیے گا میں بھی اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ مجھے حق بولنے اور قرآن و حدیث سے متعلق بولنے کی توفیق عطا کرے، اور آپ سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے بھائیوں مجھے وعدہ کر کے بتاؤ جو باتیں حضرات علماء کرام کی طرف سے آئیں گی آپ اس پر عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کرے۔ یاد رکھیے نوجوانوں حالات کے تیور کس طرح کے ہیں، مسلمانان ہند کس طرح سے پریشان ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اور میں نے خاص کر جس بات کو تجربے کے طور پہ پیش کی ہے وہ سب سے بڑی پریشانی کی وجہ مسلمانوں میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے، مسلمانوں میں اختلاف بہت زیادہ ہے، مسلمانوں میں بھائی چارگی نہیں ہے، مسلمانوں میں امن و آشتی نہیں ہے، مسلمانوں میں محبت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کسی کی اصلاح کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اور آپ پہلے اپنی اصلاح کریں۔ آج ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسروں کی صرف اصلاح کرنا چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ میری اصلاح ہو جائے، باپ چاہتا ہے کہ بیٹے کی اصلاح ہو جائے، اور بیٹا چاہتا ہے کہ ابا کی اصلاح ہو جائے۔ یاد رکھیے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کو ترجیح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان والو سنو، سب سے پہلے اپنی چنتا کرو، سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اور جب اپنی فکر سے فارغ ہو جاؤ، جب اپنی اصلاح کر لو، جب اپنے دامن کو جھانک لو، تو پھر اپنے اہل و عیال کی فکر کرو، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرو، اپنی عزت و وقار کی فکر کرو، اپنے گاؤں والوں کی فکر کرو، اپنے علاقے والوں کی فکر کرو، امت کی فکر کرو۔ لیکن سب سے پہلے ضروری اس بات کی ہے کہ آپ پہلے اپنی فکر کریے، اپنی اصلاح کریے، اپنی چنتا کریے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کی اس طرح اور قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہ پہچانے گی، بیٹی ماں کو نہ پہچانے گی، ہر کوئی ایک دوسرے سے جدا گانا ہوگا، ہر ایک کو اپنی چنتا ستا رہی ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر ستا رہی ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اپنے سماج کو ایک بہتر سماج بنانا ہے، اپنے سماج کی اصلاح کرنی ہے، تو ضروری یہ ہے ہر کوئی یہیں سے اٹھنے کے بعد انشاءاللہ اپنی اپنی اصلاح کرنے پہ لگ جائیں گے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو نا، انشاءاللہ اپنی اصلاح کرو گے نا؟ اگر اپنی اصلاح کرو گے تو نوجوانوں میں وعدہ کر کے کہتا ہوں آپ سے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین آپ کی اور ہمارے لیے بنائی ہے، ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں رحمت للعالمین کی امت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کس بات کی بنیاد پر ہوئی تھی؟ اخلاق کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ کیا مسلمانوں کے اخلاقات بہتر ہیں؟ کیا مسلمانوں کے عادات اچھے ہیں؟ کیا مسلمانوں کی معاشرتی زندگی اچھی ہے؟ کیا مسلمانوں کے بزنس اور کاروبار اچھے ہیں؟
کیا مسلمانوں کا رہن سہن اچھا ہے؟ کیا مسلمانوں کی شادی بیاہ اچھی ہے؟ آپ چاہے جس شعبے پہ دیکھ لو، آپ چاہے مسلمانوں، میں آپ سے کہتا ہوں اپنی زندگی کے جس شعبے پہ نگاہ ڈالو، ہر شعبے میں خرابیاں ہی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ حوا کی بیٹیاں اتنی کثیر تعداد میں آئی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے لیے دن میں ایک انتظام ہو، اور ایک مقرر باہر سے نہیں بلکہ علاقے ہی میں سے، علاقے کے مقرر عام طور پہ علاقے کی برائی کی نفس کو پکڑتے ہیں، اور وہ ان کی تقریر ہونی چاہیے، ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ لیکن کیا مجال ہے صاحب، ہمارے جلسے تو صرف اور صرف کانوں کی عیاشی کے لیے ہوا کرتے ہیں، ہمارے جلسے تو صرف اور صرف آنکھ کی عشرت کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا باتیں کڑوی ضرور ہوں، لیکن یہ بات صحیح ہے۔ اگر ہمارے جلسوں سے حوا کی بیٹیوں کو اس طرح سے راتوں کو آنے کی اجازت نہ ملتی، میں کہتا ہوں بےہودگی کو فروغ نہ ملتا، آوارگی کو فروغ نہ ملتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ کرائیں اور یہ حوا کی بیٹیاں 4 کلو 5 کلو میک اپ کر کے آئیں، کیا جلسہ کامیاب ہو جائے گا؟ ہمارے سماج کی تقدیر اور اس کی تصویر بدل جائے گی؟ نہیں بدل سکتی ہے میرے بھائیوں، نہیں بدل سکتی ہے نوجوانوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے حوا کی بیٹیوں کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ میں راستے میں خود دیکھ کے آیا ہوں، نظر کسی کی بھی خطا کر سکتی ہے۔ حوا کی بیٹیوں کے پیشانی پر پٹیاں جو بندی تھی وہ کیسی پٹیاں بندی ہوئی تھی، لائٹیں جل رہی تھی۔ اب تو برقعے پر بھی جو پٹیاں آئی ہیں، نقاب آیا ہے، اس نقاب پر ماشاءاللہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی چیز کسی تختی پر کیوں لکھی ہوتی ہے؟ اس لیے لکھی ہوتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ آج حوا کی بیٹیوں کے برقعے کے اوپر جو باقاعدہ پہنتی ہیں اس پر ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے۔ نوجوان لڑکے کی نظر پڑتی ہے، بتاؤ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسے کون اس طرح کے کپڑے خرید کے دیتا ہے؟ ہم اور آپ کہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اپنی اصلاح کیجئے، اپنی فکر کریے، اپنے گھر والوں کی فکر کریے، بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی فکر کریے، تبھی ایک اچھا سماج پیدا ہو سکتا ہے، تبھی میرا سماج صالح سماج ہو سکتا ہے، تبھی میری سوسائٹی ایک صالح سوسائٹی ہو سکتی ہے۔ ورنہ یاد رکھو نوجوانوں، یاد رکھو مسلمانوں، تم چاہے ایک نہیں دو نہیں، آپ کے جھارکھنڈ کے رانچی میں، دھنباد میں، گریڈی میں، جامتاڑا میں، اسی طرح سے دمکا کے علاقے میں، دیوگھر میں، مدھوپور میں کوئی رات ایسی نہیں گزرتی ہے۔ میں خود الحمدللہ ابھی 2-4 دن قبل مدھوپور کے حلقے میں آیا تھا، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ جس رات میں کہ جلسے نہ ہوتے ہو۔ لیکن بتاؤ کہ ہماری زندگیاں بدلی ہیں؟ کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے ہیں؟ نہیں آئے ہیں انقلاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جلسوں کے مقاصد کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا۔ یہ جلسے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ مزمل حیات کی نام صرف سن لی جائے، یہ جلسے صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ معروف رائی کی چکنی چمیلی تقریر سن لی جائے، بلکہ یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان جلسوں سے کچھ لیا جائے۔ یہ جلسے دراصل اسلامک پاور ہاؤس کے مانند ہیں، جہاں سے ایمان میں کرنٹ سپلائی کیا جاتا ہے، جہاں سے ایمان کو تقویت ملنی چاہیے، جہاں سے ایمان میں ایک بلبلہ پیدا ہونا چاہیے، ہمارے جذبات برانگیختہ ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس ہماری زندگی الحمدللہ کل جب چائے کی دکان پر تبصرہ ہوگا تو صرف اس بات پر ہوگا کہ فلاں مولوی آیا تھا، اس کی ٹوپی کتنی کھڑی، کتنا لمبا برقع پہنا تھا، جبہ پہنا تھا، کتنی اچھی گفتگو کر رہا تھا، فلاں ٹھیکا۔ بس یہی باتیں تذکرے میں آئیں گی، یہی باتیں ہمارے تبصرے میں آئیں گی۔ وہ یہ نہ کہے گا کہ اس مولوی نے ہمیں کیا کیا باتیں بتائی ہیں، ہمارے سماج میں یہ برائیاں، ہمارے گھر میں یہ برائیاں، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔